بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، چمن رسالت کے پروانوں، عزت ماں پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ وہی اللہ ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل لا شریک ہے، اسی کی قبض قدرت میں موت اور حیات ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد آقا نامدار سرور کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا لنگن درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ خواب کی چند آیات کے بعد سورہ زمر کی 39 نمبر کی آیت کو پیش کیا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف ایک حدیث کو بھی سنایا۔ تو غرض کہ آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان اسلام میں سلام کے آداب، اس کی اہمیت۔ لوگ اسلام پرانا مذہب ہے اور اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ بار بار نصیحت کرتے رہو، تو آج معاشرے کے اندر جتنی بھی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ اصلاح معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں کی زنگ جو لگا ہے اور دلوں کی بیماری کا علاج، حسد، کینہ، بغض، عداوتوں کا بہترین علاج اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا ہے کہ آپس میں کثرت سے سلام کرو۔ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ آج ہم آپس میں ملتے ہیں تو سلام کلام کرتے ہیں، تو دوسرا ذریعہ ہے موبائل کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ جب معلوم ہے کہ سامنے والا مسلمان بھائی ہے یا کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے یا انجانے ہیں تو ان کو ہم اپنی بات کا آغاز سلام سے کریں۔ تحریر لکھ رہے ہیں، اس خط میں یا مضمون میں بسم اللہ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے اپنی تحریر کا آغاز کریں۔ افسوس صد افسوس، آج تحریروں میں بھی، واٹس ایپ میں بھی اچھے اچھے لوگ صباح بالخیر، صبح تمہاری اچھی ہو، ویسا ہی ہوا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کہ جیسا ہی ہوا صبح تمہاری اچھی ہو، شام دوپہر ہماری خراب ہو۔ اچھے اچھے لوگ واٹس ایپ میں اچھے اچھے جملے لکھتے ہیں، بہترین دعائی کلمات لکھتے ہیں، مگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے نیچے صباح بالخیر، صبح تمہاری اچھی ہو، دوپہر خراب ہو، شام خراب ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا جملہ بہترین جملہ ہے کہ تمہارا ہر لمحہ زندگی کا سلامتی میں گزرے، صبح دوپہر شام، زندگی کا لمحہ لمحہ آپ فتنے فساد سے محفوظ رہو، اللہ کے امن میں ہو۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم کیا معنی ہے؟ انت آمن منی، کہ تم مجھ سے امن اور چین میں ہو۔ دیکھیں، امن چین کب کون نہیں چاہتا ہے، اور ہمہ وقت چاہتا ہے، صرف لمیٹڈ وقت کے لیے نہیں ہے، لمیٹڈ کے لیے کوئی بھی حکم نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے ہمہ وقت کے لیے، محدود وقت کے لیے نہیں ہے۔ السلام من اسم اللہ، یہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وضع اللہ فی الارض، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے اس کو وضع کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ فافشوا السلام، آپس میں تم سلام کو عام کرو۔ سلام علی المرسلین، اللہ نے نبیوں پہ بھی سلامتی کی دعا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اللہ رب العالمین نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ نے کہا یا نارو کونو بردم و سلام علی ابراہیم، آگ کو کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین، تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ ہو جا۔ تو سلام، السلام کے معنی سلامتی، ہمیشہ تم سلامت میں رہو، کتنا جامع لفظ ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی جو 39 نمبر کی آیت پیش کی گئی ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جنتی کو جب جنت میں داخل کرنے کے لیے جنت کے قریب لے جایا جائے گا تو جنت کے داروغے استقبال کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم ہمیشہ خوش و خرم رہو، خالدینہ، جنت میں تم ہمیشہ خوش رہو، سلامتی سے رہو۔ دیکھا آپ نے، تو آج انسان سلامتی کے معنی کو نہیں سمجھا ہے، سلامتی میں خود نہیں رہنا چاہتا ہے، دوسروں کو بھی نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ تو آپس میں کثرت سے سلام کرو، یہ دلوں کو موم بنانے والی چیز ہے، نرم بنانے والی چیز ہے، آپس کی خلیشوں کو دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے آدم جاؤ، وہاں پر فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اور ان کو کہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کو سلام کرتے ہیں اور ان کا ریٹن جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کہتا ہے اے آدم یہی طریقہ آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپس میں سلام و کلام اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، چاہیے کہ ہم کو بھی آپس میں کثرت سے سلام کرے، کیوں کہ آج ہمارے دلوں میں اتنی سختی ہے اور عداوتیں ہیں، بغض ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا عار سمجھتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنا عیب سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بیٹھنے والا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، چل کر جا رہا ہے تو سواری والا چل کر جانے والے کو سلام کرے۔ اس آداب ہے، اس آداب کو ہم فالو کرنا چاہیے۔ اور سلام، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو سب سے پہلے سلام میں سبقت کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا محبوب ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کو بات چیت کرنے کے لیے بھی موبائل میں دیکھتے رہتے ہیں، نہ سلام نہ کلام، بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ باپ سے بات کر رہے ہیں، بڑوں سے بات کر رہے ہیں، استاد سے بات کر رہے ہیں، ہماری نگاہ موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ بے توجہی اچھی نہیں ہے۔ تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ میری بات کی اہمیت نہیں ہے تو پھر میں ان سے بات کیوں کروں۔ محترم سامعین، آج خود بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں، دوسروں کے گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 27 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا وغیر بیوتکم فتسلموا علی اہلها حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها۔ اے ایمان والو، تم اپنے گھر میں داخل ہو غیر بیوتکم، کسی کے اور کے گھر میں، حتی تستانسوا، اجازت لو، وتسلموا، سلام کرو، جی سلام کرو۔ دیکھو کتنا ادب ہے، گھر میں بھی اپنے جاتے ہیں تب بھی سلام کرو، غیروں کے گھر میں جاتے ہیں تب بھی سلام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب رسول آئے، سیدھا آئے السلام علیکم نہیں کرے، کیا میں آ سکتا ہوں؟ آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، بنو عامر کے خاندان کا شخص ہے، اللہ کے نبی نے کہا جی ان کو آنے کے آداب سکھاؤ، جی پہلے سلام کرنا، پھر اس کے بعد آنے کی اجازت طلب کرنا۔ تو انہوں سن لیے تھے، پھر باہر گئے، پھر سلام کیا، اجازت طلب کی، پھر اندر آئے۔ اسی طرح ایک صاحب رسول کہتے ہیں میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجی، جاؤ جی واپس جاؤ،
سلام کرو، اجازت طلب کرو اندر آنے کی۔ صرف اللہ کے نبی نماز، روزہ، حج، خیرات، صدقات، جہاد کی تعلیم ہی نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے زندگی کے سارے اصول کو بتایا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر دیکھیے کتنا بہترین اصول ہے۔ کوئی ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو جینے کے اصول سکھاتا ہے؟ نبی کی زندگی کو پڑھو آپ، کہ اللہ کے نبی کریں جاؤ واپس جا کے سلام کرو، اجازت لو، اس کے بعد اندر آؤ۔ اگر کسی نے اپنے گھر میں تالا ڈالا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، کھول رہا ہے، کھولنے کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے داخل ہونا چاہیے۔ کون بھی نہیں ہے گھر میں، مگر اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرشتے آپ کو جواب دیں گے، سلامتی کی دعا۔ اللہ، دیکھا؟ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص محفل میں داخل ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، 10۔ دوسرا شخص آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، 20۔ تیسرا شخص آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30۔ کیا ہے؟ 10، 20، 30۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب شخص السلام علیکم کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں دیا۔ جب دوسرا شخص آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں۔ جب تیسرا شخص آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں دی۔ معلوم ہے آپ کو میدان محشر میں انسان نیکی نیکی کا محتاج ہوگا۔ آج ہم سلام کر رہے ہیں السلام علیکم، اس کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مل گئی ہم کو۔ کون نہیں چاہتا نیکیاں بڑھانے کا؟ بڑوں کو لیے ماں باپ کو سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، دوستوں میں، عورتوں میں سلام کرو، سلام کو عام کرنے کا رواج پیدا کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاعمال افضل، اسلام میں افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تطعم الطعام، تقرأ السلام، من عرفت من لم تعرف۔ دیکھا آپ نے کتنی بہترین تعلیم ہے۔ اسلام کا افضل کام کون سا ہے؟ اللہ کے نبی سے سوال کیے گئے۔ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اور تقرأ السلام، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ کسے؟ من عرفت ومن لم تعرف، جن کو تم پہچانتے ہو، جن کو تم نہیں پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ مگر افسوس کہ آج ہم سلام میں بھی رو رعایت کرتے ہیں، پوزیشن دیکھ کر سلام کرتے ہیں۔ بڑے آدمی کو سلام کرے تو چھوٹے آدمی کو کیا کرنا، اس کا پوزیشن کیا ہے، سلام کر کو لینا کیا ہے؟ یعنی خود غرضی آ گئی ہے سلام میں بھی۔ نہیں، ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ میں اس کو سلام کروں تو مجھے نیکی ملے گی، میں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں، وہ بھی مجھے سلامتی کی دعا دے گا، چھوٹا کی، بڑا کی، غریب کی، امیر کی، یہاں والا کی، کہاں والا کی، چاہے وہ سرسی والا ہو، چاہے بنگلور والا ہو، چاہے ہندوستان والا ہو، کسی اور دیش کا ہو، کالا کلوٹا گورا ہو، کیوں نہ ہو، مسلمان ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو سلام کرے۔ اور اس کے اثرات بھی بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ کوئی نیا انسان آپ کے محلے میں، آپ کے مسجد میں، آپ کے گھر آیا تو سلام سے استقبال کرو تو خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں پہچان رہے تھے مجھے کچھ، سب جنے سلام کر رہے تھے، سب جنے سلام کر رہے تھے۔ یہ معاشرے کے اندر آج ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہا رواج، بڑے بڑے کو سلام کر رہے ہیں، جیسے دعوتیں بڑے لوگ بڑے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ایسا ہی معاشرے کے اندر سلام میں بھی تفرقہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اس کو سلام کرے گا، وہ اس کو سلام کرے گا، وہ اس کو نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں۔ اللہ کے نبی کی تعلیم عام ہے، کر کے تو دیکھو۔ تمہارا دشمن بھی ہے، کر کے تو دیکھو، آزما کے دیکھو
کہ آج وہ دشمن ہے، کل وہ تمہارا جگری دوست ہوگا، صرف سلام کے ذریعے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح یہ صرف سننے سنانے کا نہیں ہے، صحابہ کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں آپ کو اندازہ لگے گا کہ صحابہ کرام جو بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اس کو پریکٹیکل کرتے تھے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولتے تھے پھر کرتے تھے۔ جب کہا اللہ کے نبی نے کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام کرو، اجازت لو۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے گھر جاتے ہیں، ایک معمولی صحابی رسول، خاتم النبیین، افضل الانبیاء، شافع محشر، سعد بن عبادہ رضی اللہ کے گھر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں 2 بار، اجازت طلب کرتے ہیں، نہ دروازہ کھلتا ہے نہ ان کو جواب ملتا ہے، اللہ کے نبی کو واپس جانے لگتے ہیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ دروازہ کھولتے ہیں، جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں، واپس جا رہے تھے اللہ کے نبی جی، تو کہا کہ میں تو سلام کیا، جواب نہیں آیا، اجازت نہیں ملی، میں واپس جا رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کہہ رہے میں سن رہا تھا، جواب دے رہا تھا آہستہ سے، اس لیے کہ خاتم النبیین بار بار مجھے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، الحمدللہ میں کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوں گا۔ دیکھا آپ نے، بار بار سلام کرو، بار بار سلام کرو جی۔ معمولی یہ تعلیم ہے۔ عمر بن خطاب خلیفہ ثانی کے گھر کسی نے اپنی فیملی کا میٹر لے کر گئے، دستک دیے، سلام کرے، حضرت عمر فاروق جواب نہیں دیے، وہ صاحب رسول واپس جا رہے تھے، عمر فاروق دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ صاحب رسول جا رہے ہیں، گئے ان کو پکڑا، کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیا کام تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہی آیا تھا مسئلہ لے کر، مگر آپ نے السلام کا جواب نہیں دیا، اندر آنے کی اجازت نہیں، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی سنت کا طریقہ ہے، اے سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والوں سنو، چھوٹی چھوٹی سنت دیکھیے، جب دلیل بات کی دلیل، انہوں نے کہا ایسا یہ سنت کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں جی دلیل پیش کرو بھائی، تمہاری بات سچی ہے، آؤ ہمارے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے پیش کروں گا۔ تو گئے، دیکھیے صحیح اور جھوٹ کا جب دلیل لینا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، صاحب رسول نے کہا بچے بتاؤ کیا اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے تو سلام کرے 2 بار، 3 بار، تیسری بار اجازت طلب کرے، تیسری بار بھی جواب نہ ملا، اجازت نہ ملی تو واپس جاؤ، گواہی ملی؟ تو کیا کہا افسوس، چھوٹی سی چیز کی تعلیم سے میں محروم ہوگا، میری تجارت نے اس بات سے مجھے محروم رکھا۔ ایسی کتنی سنتوں کے کام ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے تب بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح صحابہ کرام بھی عمل کے اندر مضبوط تھے۔ طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ طفیل بن ابی کعب جب جاتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس، ان کو پکڑ کے بازار کی طرف لے جاتے، چلو جائیں گے بازار کی طرف، پھرتے جو بھی ملتا السلام علیکم کرتے، اس طرح کے چلتے تھے، 1 دن 2 دن، اس کے بعد جب بولے پھر بلائے طفیل بن ابی کعب کو، بازار جائیں گے، عبداللہ بن عمر، انہوں بولے کہیں کو جانے گا، تمہیں ترکاری بھی خریدتے نہیں، کسی سے دکاندار کے بارے میں بات بھی کرتے نہیں، نہ میٹنگ ہے نہ مشورہ ہے، کیوں جانے کا، کیا کام ہے؟ دیکھو آہا کیا جواب دیتے ہیں عبداللہ بن عمر، ہم دنیا کی بازاری کے لیے، دنیا خریدنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ جانے کا مقصد جو بھی مسلمان بھائی ملے ہم ان کو سلام کرنے کی نیت سے جاتے ہیں۔ دیکھا آپ، لوگوں میں مل جل کر رہو، سلام کلام سے رہو،
دوریاں 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 کٹ 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 کے تنہا جینے کی عادت چھوڑ دو. موبائل سے لگ گئے ہو، بری بری عادتوں میں پڑ گئے ہو، اوسی نہ جانے کیا کیا بلا بدتر میں، تنہائی میں انسان نیکیاں کرنے کے بجائے برائیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے. لوگوں میں گل مل جاؤ، سلام کلام کو کثرت سے کرو، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. آج امن کی سخت ضرورت ہے، ساری دنیا میں ہم کو امن کی ضرورت ہے. نئے نئے انداز سے نئے نئے فتنوں ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، نئے نئے قانون آ رہے ہیں، نئے نئے قوانین کے ذریعے سے ہم کو دبایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے. ایسی ضرورت میں کسی بھی ایک مسلمان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، اللہ ہم کو اپنی حفظ و امان میں لے سکتا ہے. تو محترم سامعین، سلام کے آداب، سلام کی فضیلت تم نے سنا. اسی طرح اور فضیلتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 شخص بڑے خوش نصیب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو 2 فائدے. اگر وہ زندہ رہے تو اللہ کے حفظ و امان میں، حفظ کی بات چل رہی ہے، اللہ کی حفاظت میں نہیں لیا تو کون لے گا ہمارے؟ ہم اللہ کی حفاظت کے محتاج ہیں. اللہ کے نبی کریں یہ 3 شخص بڑے خوش نصیب ہیں. اگر وہ زندہ ہے تو اللہ کے حفظ و امان میں، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو جنت واجب ہے اس کے لیے. اللہ. اور مومن کی ہوس، خواہش، تمنا، آرزو یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی چین سے رہے، فتنے، فساد، بیماری، مہلک امراض سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رہے. ہر گھر کی خواہش یہی ہے، ہر گھر والے کی، کہ امن سے رہے، چین سے رہے، مصیبتیں آفتوں سے بچنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد جنت چاہتا ہے. 3 کام کرنا ہے. بڑے مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی. سب سے پہلے خود اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کے ذریعے داخل ہو. اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں سلام کے ذریعے داخل ہو. دوسرا، اللہ کے گھر کی طرف نکلتے جاؤ بار بار. جیسی اذان ہوئی مسجد کی طرف نکلو، جیسی اذان ہوئی مسجد کی طرف نکلو. ماشاءاللہ دیکھیے کتنے بہترین قالین کا انتظام کیا گیا. کون بیٹھنا اس کے اوپر، کون نماز ادا کرنا. جمعہ میں ایک بار ہم بھر گئے مسجد، اس کے بعد رفو چکر، مؤذن بھی امام بھی. دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، کتنی قیمتی قالین اللہ کے گھر کی زینت بن رہی ہے. اس سے بہترین زینت نمازی ہے. نماز کی طرف بار بار آؤ، اللہ کے حفظ میں، امن میں جاؤ گے اور انتقال ہو گیا تو جنت واجب ہے. دیکھو کتنی بڑی خوشخبری ہے. اور تیسرا کام، اگر ضرورت پڑے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے میدان کاردار میں آپ کو کودنا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تب بھی پیچھے مت ہٹو جگہ پر. تو محترم سامعین، بات ختم کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ. اور اللہ کے نبی نے کہا اولا ادلکم بشیء، کیا تم کو ایک چیز بتاؤں، اذا فعلتمہ، جب تم اس کو کرنے لگ جاؤ گے، فاحببتم، تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. ایمان جنت کے لیے شرط، اور ایمان کے لیے محبت شرط. محبت کے لیے یہ کام کرنا شرط ہے. کیا؟ فافشوا السلام بینکم. دیکھیں آپس میں سلام کرو. جنت بھی مل رہی ہے، دنیا میں امن، چین، سکون کی زندگی بھی مل رہی ہے. تو محترم سامعین کرام، ضرورت بات ہے، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، یاد ہے، عملی جامہ پہنا کے لیے ہم کوشش کرتے نہیں.
سستی کاہلی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، سلام کو عام کرو، افشوا السلام۔ اللہ کے نبی نے کہا سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھو، تدخل الجنت بالسلام۔ تو تم یہ 4 کام کرو گے تو جنت میں بھی سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو تعلیم دے رہا ہے، اسلامی تعلیمات، نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحابہ و صحابیات کی، تو عملی جامہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا۔ ایک بات سنتے تو اس کو مکمل عمل کرتے تھے۔ آج ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، قرآنی آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، مگر ہم کو عمل کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آج ضرورت بات یہ ہے کہ کم سنیں، زیادہ عمل کریں۔ تو آج تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کثرت سے سلام کرو، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھو، تمام غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں کثرت سے سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، صحت کلی عطا فرمائے، جو انتقال کر گئے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علین میں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ جس صاحب نے یا اللہ مسجد کے لیے قالین کا انتظام کیا ہے، یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنا دے، آنے والی آفتوں بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ و مامون رکھ لے، ہر ایک کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرما۔ یا اللہ مہلک امراض سے محفوظ و مامون رکھ لے، ناگہانی آفات سے بچا کر رکھ لے۔ یا اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کی عزت، محبت و الفت سے جینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔